رشیدہ نے اسے حیدر کے فون کا بتایا تھا۔ وہ بات کرنے سے انکار کر کے بیڈ پر ویسے ہی لیٹی رہی جیسے دوپہر سے لیٹی تھی۔ کہہ دو وہ سو گئی ہیں۔ وہ اس کا جواب سن کر کمرے سے نکل گئی، لیکن صرف 2 منٹ بعد ہی وہ کارڈ لیس ہاتھ میں لیے واپس کمرے میں آ گئی۔ وہ مجھ پہ ناراض ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ 9 بجے کوئی سونے کا ٹائم نہیں ہوتا، میری بات کراؤ۔ اس نے حیدر کی بات دہراتے ہوئے ڈرتے ڈرتے اسے دیکھا۔ کارڈ لیس اس کے ہاتھ سے لے کر اس نے اسے جانے کا اشارہ کر دیا۔ ہیلو۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، وہ اس وقت کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کے سو جانے والے جھوٹ کا ذکر کیے بغیر اس کی خیریت پوچھنے لگا۔ جی، وہ آہستگی سے بولی۔ تم نے کھانا کھایا؟ نہیں، اس نے پھر ایک لفظی جواب دیا۔ یہ تو بہت بری بات ہے، 9 بج رہے ہیں اور تم نے اب تک کھانا نہیں کھایا۔ جاؤ، جا کر کھانا کھاؤ۔ وہ جواباً خاموش رہی تھی۔ آئی ایم سوری ایمن، مجھے پتا ہے اس وقت تمہیں نصیحت سننے کا موڈ نہیں، لیکن پھر بھی میں تمہیں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک لمحے کے بعد اس نے اس کی سنجیدہ سی آواز سنی۔ بہت سے دکھ ہمارے قسمت میں لکھے ہوتے ہیں، وہ ہمیں ملنے ہوتے ہیں۔ بعض سچائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چاہے ہمیں جتنی بھی ناگوار لگے مگر ہمیں انہیں قبول کرنا پڑتا ہے۔ انسان ہر وقت خود پر ترس کھاتا رہے، اپنی زندگی میں آنے والی دکھوں کے بارے میں سوچتا رہے تو وہ دکھ اس پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کی زندگی میں اگر خوشیاں آتی بھی ہیں تو وہ انہیں دیکھ نہیں پاتا۔ تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہوا یہ سوچنا چھوڑ دو ایمن، جو کچھ جیسا ہے اسے ویسے ہی قبول کر لو۔ ماضی کو بھول کر حال میں جینا سیکھو۔ کیا ساری زندگی تم یوں ہی گوشہ نشینی اختیار کی اپنی زندگی میں آنے والے دکھوں پر ماتم کرتی رہو گی؟ ہمیشہ کی طرح اس کے لفظ دل پر اثر کر رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ الجھ سی گئی۔ آپ میری اتنی فکر کیوں کرتے ہیں؟ اس نے یہ سوال اسے دوپہر میں بھی پوچھا تھا، لیکن اس وقت اس کے انداز میں دوپہر کی طرح غصہ نہیں بلکہ ایک الجھن سی تھی۔ وہ جواباً ہنسا تھا۔ ہاں، تمہارے اس سوال کا تو جواب مجھے دینا ہے۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں جواب دوں گا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ ایمن، جو لوگ مجھے اچھے لگتے ہیں مجھے آؤٹ آف دا وے جا کر بھی اگر ان کی مدد کرنا پڑے تو کرتا ہوں۔ کسی بھی مشکل اور پریشانی میں میں اپنے دوستوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ میرے سب دوست میرے ہم عمر ہیں، مگر یہ کوئی ضروری نہیں کہ میں صرف اپنے ہم عمروں سے ہی دوستی کروں۔ میں ایمن سے بھی دوستی کر سکتا ہوں۔ وہ جواباً خاموشی سے اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ تمہیں اگر میں نے اپنی دوست نہیں سمجھا ہوتا تو تم سے کبھی بھی اپنی ممی کے بارے میں کوئی بات نہ کی ہوتی۔ تمہیں یاد ہے اس رات جب تم سوئمنگ پول کے پاس بیٹھی تھی؟ میں تمہارے پاس آیا تھا، میں نے تم سے اپنی ممی کی باتیں کی تھی، جبکہ میں کبھی بھی کسی سے بھی ممی کے بارے میں بات نہیں کرتا، سوائے بی بی ماریا اور اپنے قریبی دوستوں کے، اس لیے کہ ان کے بارے میں بات کرتے وقت میں وہی 18 سال کے جذباتی سا حیدر بن جاتا ہوں۔ پھر میری آنکھوں میں آنسو بھی آنے لگتے ہیں، اور سوائے اپنے قریبی دوستوں کے کسی کے بھی سامنے یوں کمزور پڑ جانا مجھے اور جذباتی ہونا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں تمہیں پہلے روز سے دوست سمجھتا ہوں۔ سچ یہ ہے کہ تم مجھے اسی طرح اچھی لگتی ہو جیسے اپنے سارے دوست اچھے لگتے ہیں۔ ہم دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ آپ میں اور مجھ میں بہت فرق ہے۔ اس کی سب باتوں پر یقین کر لینے کے باوجود بھی وہ دوستی والی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کا احساس کمتری ایک مرتبہ پھر اسے اپنے لپیٹ میں لے چکا تھا۔ خبردار، کوئی فضول بات تم میرے ساتھ ہرگز مت کرنا۔ تم صرف مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں میری دوستی قبول ہے یا نہیں؟ وہ ناراضگی سے بولا۔ ہاں، لیکن ہاں یا نہیں؟ وہ اس کی بات کاٹ کر 2 ٹوک انداز میں بولا۔ ہاں۔ بے ساختہ اس کے منہ سے ہاں نکلا تھا۔ میں الماس توفیق کا رشتہ دار ہوں یہ بات جاننے کے بعد بھی؟ اس نے اس کی کہی ایک بات اور یاد دلائی۔ ہاں، اس کا دل اسے کہہ رہا تھا کہ اس شخص پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ ویسے وہ میری رشتہ دار ہے نہیں؟ اس کا جواب سنتے ہی اس نے کہا، تمہاری اس بات پر کہ مجھے الماس توفیق کے کسی رشتہ دار سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ کسی دوسرے انسان کی اچھائی یا برائی کا ذمہ دار میں کیوں ٹھہرایا جاؤں؟ اگر میرا کوئی رشتہ دار یا دوست تمہیں ناپسند ہے تو تم اس کی وجہ سے مجھے بھی ناپسند کرنے لگو گی؟ یہ تو کوئی انصاف نہیں۔ وہ قدرے سنجیدگی سے بولا۔ تمہارے ساتھ ان کا جو بھی رشتہ ہے تم اس حوالے سے تم انہیں ناپسند کرنے میں حق بجانب ہو۔
لیکن میں ان کی بہت سی خوبیوں کی وجہ سے پسند کرتا ہوں. ہماری آپس میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ بات تم سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری الماس آپی کے ساتھ دوستی پر تمہیں کوئی بدگمانی نہیں ہونی چاہیے. ہماری فیملیز میں شروع سے بہت قریبی تعلق ہے. ہماری کمپنی آج جہاں ہے اس میں توفیق بھائی کا بہت بڑا حصہ ہے. انہوں نے اسے اس مقام تک پہنچانے کے لیے دن رات محنت کی ہے. میں 10-11 سالوں سے ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں. جب میں امریکہ سے پڑھ کر آیا تو میرے پاس اعلیٰ تعلیم تھی، خود پہ بھروسہ اور یقین بھی تھا، لیکن کوئی تجربہ نہیں تھا. میں نے بزنس کے سب اسرار اور رموز توفیق بھائی سے ہی سیکھے ہیں. وہ ایک غیر معمولی ذہین انسان ہے. اس نے بہت تفصیل کے ساتھ اسے توفیق کمال اور الماس توفیق کے بارے میں اپنی پسندیدگی کی وجوہات بتائی. آج کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں. اب تم جا کر کھانا کھاؤ اور کھانے کے بعد سکون سے بیٹھ کر فارم فل کرو. میں فارم ڈرائنگ روم میں صوفے پر ہی رکھا چھوڑ آیا تھا. کچھ پوچھنا ہو تو فون کر کے پوچھ لینا. میں 11:30 بجے تک تو جاگتا ہی ہوں. اس نے خدا حافظ کہہ کے فون بند کر دیا تھا. وہ اٹھ کر باتھ روم میں آئی اور ٹھنڈے پانی سے منہ دھونے لگی. کئی گھنٹوں تک روتے رہنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں بالکل سرخ اور سوجی ہوئی تھی. اس کے سر میں ابھی بھی درد ہو رہا تھا، لیکن اب وہ کچھ بھی سوچے بغیر صرف کھانا کھانا چاہتی تھی. کسی ملازمہ سے کہنے کے بجائے وہ خود ہی کچن میں آ گئی. اس نے اپنے لیے 1 کپ چائے اور 1 سینڈوچ بنایا اور کھانے لگی. اسے احساس ہوا کہ وہ زبردستی نہیں بلکہ اپنی خوشی سے کھا رہی ہے. کتنے دنوں بعد آج اس نے بھوک لگنے کے احساس کو محسوس کیا تھا. ایسا کس طرح ہو گیا تھا؟ زندگی میں جو دکھ تھے وہ کہیں غائب تو نہیں ہو گئے تھے؟ وہ چائے کا کپ خالی کر کے اٹھی تو اس کے قدم خود بخود ڈرائنگ روم کی طرف اٹھنے لگے. چند منٹوں بعد وہ اپنے کمرے میں بیٹھی فارم بھر رہی تھی. اس کے کانوں میں ایک یقین بھری آواز گونج رہی تھی. تمہیں بہت آگے جانا ہے. تم واقعی انہی کی جیسی غیر معمولی ذہین ہو. اس کے ہاتھ تیزی سے فارم بھرنے لگے تھے. اس سارے کام سے فارغ ہونے کے بعد اس نے حیدر کا موبائل نمبر ملایا. میں نے فارم فل کر لیا ہے. اسے ہیلو کہنے کا موقع دیے بغیر اس نے جلدی سے کہا. بہت جلدی کر لیا تم نے؟ شاباش. اس نے جواباً یوں تعریف کی جیسے فارم بھر لینا بھی کوئی بہت مشکل کام تھا. میں نے آرڈر آف پریفرنس میں اکنامکس کو سب سے پہلے لکھا ہے. اس کے پوچھے بغیر اس نے خود ہی بتایا. یہ تم نے بہت ہی اچھا کیا. اصل میں بھی یہی چاہ رہا تھا. میں نے کچھ کہا اس لیے نہیں تھا کہ تم اپنی مرضی سے مضمون کا انتخاب کرو. بس اب کل ہی جا کے فارم جمع کروا دو، ٹھیک ہے؟ اس نے یہ کہہ کر فوراً ہی اسے خدا حافظ کہہ دیا تھا. تم نے فارم منگوا لیا؟ توفیق کمال کو 2 روز بعد ناشتے کی میز پر اس سے یہ بات پوچھنے کا خیال آیا تھا. جی. اس نے ان کے سوال کا مختصر جواب دیا. یہ نہیں بتایا کہ میں ڈرائیور کے ساتھ جا کر فارم جمع بھی کروا آئی ہوں. توفیق کمال اور الماس آفس جا چکے تھے جبکہ وہ میز پر بیٹھی حیدر کے ساتھ ہونے والی گفتگو کو یاد کرتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ آج ہی بیوی سے ملنے چلی جائے اور حیدر کی منتخب کرتے کتابیں لے آئے. اپنی سوچ کو عملی شکل دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے وہ کھڑی ہو گئی تھی. وہ ڈرائیور کے ساتھ ان کے گھر پہنچی تو انہوں نے بڑی محبت سے اس کا استقبال کیا. وہ آج کتنا دنوں بعد اس کے گھر آئی تھی لیکن یہاں آنے پر کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہو رہی تھی. وہ لاؤنج میں ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی رہی، زیادہ وہی بول رہی تھی. ایمن کو ان کا سننا اچھا لگ رہا تھا. انہوں نے لنچ پر اس کے لیے خاص اہتمام کروایا تھا. لنچ کے بعد ان کا کوئی فون آ گیا اور وہ فون پر بات کرنے لگی تو وہ لاؤنج سے اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف آ گئی. سیڑھیاں چڑھ کر وہ اسٹڈی میں آ گئی. سامنے ہی میز پر اسے 5-6 کتابیں رکھی نظر آئیں، میکرو اکنامکس اور مائکرو اکنامکس پر مستند ترین کتابوں کے وہ بالکل نئے ایڈیشنز تھے. کتابیں اٹھا کر وہ واپس لاؤنج میں آ گئی. جب تک بی فون پر بات کرتی رہی وہ ایک ایک کر کے ساری کتابیں دیکھتی رہی. فون پر گفتگو ختم کر لینے کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی. اس کا ارادہ تھا کہ حیدر جب جیکب آباد سے واپس آ جائے تو وہ اسے کتابوں کے لیے شکریہ کا فون کرے گی، لیکن جب بی سے مل کر آنے کے 5ویں روز اس نے ان کے گھر پر فون کیا تو بی سے پتا چلا کہ وہ فرینکفرٹ گیا ہوا ہے، لیکن وہ تو جیکب آباد گئے ہوئے تھے. وہ تھوڑی سی حیران ہوئی تھی. ہاں وہاں سے تو وہ اسی دن واپس آ گیا تھا جب تم مجھ سے ملنے آئی تھی. اب تو اسے فرینکفرٹ گئے ہوئے بھی 2 دن ہو گئے ہیں. کچھ دیر بی کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا. اسے اب توفیق کمال اور حیدر مسعود کے ہر وقت حالات سفر پہ رہنے پر کوئی تعجب نہیں ہوتا تھا. اسے ایسا لگتا تھا کہ وہ دونوں اپنے پاسپورٹ بھی ہر وقت اپنے بریف کیس میں ہی رکھتے ہوں گے.
رات کو وہ حیدر کے یہاں سے لائی ہوئی کتاب پڑھ رہی تھی جب اس کا فون آیا۔ گیس کرو میں تمہیں کہاں سے فون کر رہا ہوں؟ فرینکفرٹ سے۔ اس نے فوراً جواب دیا۔ وہ اس کے جواب پر بے ساختہ ہنس پڑا۔ آپ حیران ہوئے؟ نہیں، حیران تو نہیں ہوا۔ تمہیں شاید توفیق بھائی سے پتہ چلا ہوگا یا بی بی سے، لیکن تمہاری اپنے بارے میں معلومات مجھے اچھی لگی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ مجھے یہاں آنا تو ہفتہ 10 دن بعد تھا، لیکن اچانک کچھ ایسے ضروری کام نکل آئے کہ مجھے فوراً ہی آنا پڑ گیا۔ جلدی میں آیا، اسی لیے تمہیں فون بھی نہیں کر سکا۔ وہ مزید گویا ہوا۔ آپ اتنا زیادہ سفر کرتے ہیں، اسے انجوائے کرتے ہیں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، بہت زیادہ۔ میں اپنے کام کو بہت انجوائے کرتا ہوں۔ آپ جس بھی پروفیشن میں ہو، جب تک اپنے کام کو انجوائے نہیں کریں گے اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اپنے لیے اس فیلڈ کا انتخاب کرنا چاہیے جس میں دلچسپی ہو۔ وہ اس کے جواب میں کچھ الجھی تھی۔ اور یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کس کام میں دلچسپی ہے؟ ارے بابا، تم فی الحال اس بارے میں پریشان نہیں ہو۔ تم نے اکنامکس میں ماسٹر کرنے کا سوچا اور بالکل ٹھیک سوچا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تمہارا ایڈمیشن بھی ہو جائے گا۔ میں نے تو اکنامکس یوں ہی لکھ دیا تھا بغیر سوچے سمجھے۔ آپ زبردستی مجھے ذہین ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ سچی بات تو یہ ہے کہ بی اے میں بالکل اتفاقاً میری اتنی اچھی پرسنٹیج آ گئی تھی۔ وہ بہت سنجیدگی کے ساتھ اس کی اپنے بارے میں رائے بدلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو پھر اتفاقاً تمہارا ایڈمیشن بھی ہو جائے گا، اور اتفاقاً تم اکنامکس میں ایم اے بھی کر لو گی۔ وہ قدرے ناراضگی سے بولا۔ اچھا یہ بتاؤ، تم نے بکس دیکھے؟ اس نے خود ہی موضوع تبدیل کر دیا۔ جی، ابھی وہی پڑھ رہی تھی۔ جاؤ پھر تم اسٹڈی کرو، میں 5-6 روز میں واپس آ جاؤں گا۔ اس نے گفتگو سمیٹتے ہوئے اسے خدا حافظ کہہ دیا تھا۔ جس روز داخلہ لسٹ لگنی تھی اس روز وہ بہت پریشان تھی۔ اسے لسٹ دیکھنے کے لیے جاتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا۔ تم لسٹ دیکھ آئیں؟ شام 4 بجے حیدر کا فون آیا تھا۔ نہیں، وہ اس جواب پہ کتنا چھڑا ہوگا وہ اندازہ کر سکتی تھی۔ تمہارے بارے میں میرا کوئی بھی اندازہ غلط نہیں ہوتا۔ مجھے اسی جواب کی امید تھی۔ جو اطلاع تم مجھے دیتی وہ مجھے تمہیں دینی پڑ رہی ہے۔ ہو گیا ہے تمہارا ایڈمیشن، تمہاری ساری منفی سوچوں کے باوجود۔ اب اس وقت مجھے تم پر اتنا غصہ آ رہا ہے، اس لیے میں تمہیں مبارکباد بھی نہیں دے رہا۔ وہ اس کے غصے پر دھیان دیے بغیر اس اطلاع پہ خوشی سے اچھل پڑی تھی۔ واقعی؟ اسے ذرا سے بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ خود گئے تھے یا آپ نے کسی کو بھیجا تھا؟ وہ شاید تصدیق چاہتی تھی کہ لسٹ میں اس کا نام اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ نہ گیا تھا نہ کسی کو بھیجا تھا، میں نے فون پر پتہ کروایا ہے۔ وہ اس کی خوشی محسوس کرتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ وہ بھول گئی تھی کہ اتنا معمولی سا کام وہ ایک فون کال کے ذریعے بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے خود جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ خوش ہو؟ جی، اس کے پوچھنے پر وہ فوراً بولی۔ میں نے توفیق بھائی کو بتایا تو وہ بہت خوش ہوئے، بلکہ وہ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ حیران بھی ہوئے۔ تم نے انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ تم نے کس ڈپارٹمنٹ میں داخلے کے لیے اپلائی کیا ہے؟ وہ اس بات پر حیران نہیں ہوئے کہ آپ کو میرے ایڈمیشن کا کیسے پتہ چل گیا؟ وہ اس کے سوال کا جواب دیے بغیر جلدی سے بولی۔ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ وہ حیران کیوں ہوں گے؟ انہیں ہماری دوستی کا پتہ ہے، بلکہ بہت پہلے سے پتہ ہے۔ جب تم ہمارے گھر پہ رہ رہی تھی تبھی امریکہ سے توفیق بھائی کا فون آیا۔ میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ آپ اپنی بیٹی کی بالکل فکر مت کریں، اس کے ساتھ تو میری بہت اچھی دوستی ہو چکی ہے، اور اپنے دوستوں کا میں خود بہت اچھی طرح خیال رکھتا ہوں۔ وہ اس کی حیرت پہ ہنستے ہوئے بولا۔ لیکن تب تو ہماری دوستی نہیں ہوئی تھی۔ تمہاری طرف سے نہیں ہوئی تھی، میری طرف سے تو ہو چکی تھی۔ تمہارا کیا خیال ہے میں یوں ہی اخلاقاً تمہیں چائے اور کافی بنا کر پلایا کرتا تھا؟ اپنے دوستوں کے علاوہ اس طرح کی مہربانیاں میں کسی کے ساتھ بھی نہیں کرتا ہے۔ وہ صاف گوئی سے بولا تھا۔ حیدر نے اسے کہا تھا کہ اس کے باپ کو اس کے ایڈمیشن کا سن کر خوشی ہوئی ہے، لیکن اسے تو وہ خوش نہیں دکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر تو دور دور تک خوشی سے ملتا جلتا کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس کی ہمیشہ کی طرح ان سے کھانے کی میز پر ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے بس یہ پوچھا تھا، کلاسز کب سے شروع ہو رہی ہیں تمہاری؟ اس نے پلیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے انہیں تاریخ بتا دی۔ کھانے کے بعد انہوں نے اسے اپنے کمرے میں بلا کر کافی بڑی رقم اس کے ہاتھ میں پکڑوا دی۔ کپڑے بنا لینا، اور بھی یونیورسٹی جانے کے لیے کوئی چیز خریدنی ہو تو وہ بھی خرید لینا۔
ان کے بارے میں سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اس نے حیدر کی اس بات پر یقین کر لیا تھا کہ وہ اس کے ایڈمیشن پر خوش ہیں۔ تمہیں یونیورسٹی میں اپنی ہی طرح کی بہت ساری ڈری، سہمی اور گھبرائی ہوئی لڑکیاں نظر آئیں گی۔ تم ان میں سے کسی بھی ایک گھبرائی ہوئی لڑکی کا انتخاب کر لینا۔ اکیلے گھبرانے اور بخلانے کے مقابلے میں کسی دوسرے کے ساتھ مل کر گھبرا لینا اور بخلا لینا زیادہ بہتر رہے گا۔ اپنے سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے اسے حیدر کی کہی بات یاد آ گئی۔ رات فون پر اس نے اسے پہلے دن یونیورسٹی جانے کے حوالے سے کافی سارے مشورے دیے تھے۔ اس کے شگفتہ سے انداز میں کی جانے والی یہ بات یاد کر کے اس وقت اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے رات اسی طرح کی بہت ساری اوٹ پٹانگ باتیں کر کے اس کی ٹینشن کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ بعض لڑکیاں اسے اپنی ہی طرح نروس نظر آ رہی تھیں اور بعض بہت مطمئن اور پراعتماد۔ جس لڑکی کو وہ اپنے سے دور کھڑا دیکھ رہی تھی وہ اسے اپنی طرح نروس تو نہیں لگی تھی، لیکن وہ اسے کچھ سادی اور خوش مزاج ضرور لگی تھی۔ اسی لیے وہ چند قدموں کا فاصلہ طے کر کے اس کے پاس آ گئی۔ ہیلو، ایمن نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں ایمن ہوں، اس نے جواباً ہیلو کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ اس طرح کبھی کسی سے بات چیت کرنے یا دوستی کرنے میں پہل نہیں کر سکتی تھی۔ یہ صرف اور صرف حیدر کے سمجھانے کا اثر تھا۔ اور میں رامین اخلاق ہوں، سینٹ جوزف سے گریجویشن کیا ہے۔ کالج تک ہم 5 دوستوں کا گروپ تھا، 2 نے BA کرتے ہی بیاہ کروا لیا اور باقی دوستوں نے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لے لیا۔ یوں اپنے گروپ کے ٹوٹنے کی وجہ سے اس وقت اکیلی کھڑی ہوں۔ سوری، کھڑی تھی۔ وہ اس کے تعارف کے دلچسپ انداز پر ہنس پڑی تھی۔ میرے بابا نے زبردستی مجھے یہاں دھکیلا ہے، ورنہ میرا ارادہ انگلش میں MA کرنے کا تھا۔ بابا نے کہا تمہیں لٹریچر میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تمہاری سہیلیاں وہاں ایڈمیشن لے رہی ہیں اس لیے تم وہاں جانا چاہتی ہو۔ خوش مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ وہ باتونی بھی تھی اور ایمن کو اس کا یہ انداز اچھا لگ رہا تھا۔ میری ایک دوست بھی بن گئی ہے، رامین اخلاق نام ہے اس کا۔ اتنی اچھی ہے، اتنی مزے کی باتیں کرتی ہے، ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ جیسے آج ہم پہلی مرتبہ ملے ہیں۔ رات کو میں حیدر کو فون پر اپنی یونیورسٹی کے پہلے دن کے بارے میں بتا رہی تھی۔ وہ بہت دلچسپی سے اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ تمہیں مزہ آیا؟ تم نے اپنی یونیورسٹی کا پہلا دن انجوائے کیا؟ ہاں، بہت زیادہ، وہ اس کے استفسار پر سچائی سے بولی۔ مجھے پڑھائی میں کوئی مشکل ہو تو میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں؟ بالکل پوچھ سکتی ہو، جس وقت دل چاہے پوچھ سکتی ہو۔ اس کے سوال کا اس نے وہی جواب دیا جس کی اسے توقع تھی۔ اسے یونیورسٹی جاتے ہوئے تقریباً 1 مہینہ ہونے والا تھا جب اس روز ناشتے کے میز پر توفیق کمال نے اپنے معمول کے جملوں میں ایک جملے کا اضافہ کر کے اس کی پڑھائی کے بابت دریافت کیا۔ تمہاری اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ جی ٹھیک جا رہی ہے، اس نے آہستگی سے جواب دے دیا تھا۔ اس 1 مہینے کے دوران اس کی رامین سے کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ اپنی پڑھائی کو پوری سنجیدگی کے ساتھ لے رہی تھی۔ رامین بھی پڑھائی کے معاملے میں کافی سنجیدہ تھی۔ وہ دونوں کوئی پیریڈ بنک نہیں کرتے تھے۔ وہ لیکچر کا کوئی پوائنٹ مس نہیں کرتی تھی۔ گھر آنے کے بعد بھی اس کے پاس دوسری کوئی مصروفیت نہیں ہوتی تھی سوائے اس کے کہ وہ کھانا کھا کر کچھ دیر آرام کرے اور پھر پڑھنے بیٹھ جائے۔ وہ پہلے کی طرح اب بھی شام کے بعد کا سارا وقت اپنے کمرے میں گزارتی تھی، لیکن اب پہلے کی طرح اس کے پاس بیکار بیٹھنے یا کوئی نہ کوئی دل دکھانے والی بات یاد کرنے کی فرصت نہیں ہوتی تھی۔ ناشتے کی میز پر وہ اور الماس بیٹھی تھی۔ توفیق کمال ابھی آفس کے لیے نکلے تھے۔ وہ خود بھی جلدی جلدی اپنی چائے ختم کر رہی تھی کہ اسی وقت دین محمد نے اسے حیدر کے فون کے بارے میں بتایا۔ 3 دن سے وہ کراچی میں نہیں تھا اور اس دوران ان کی آپس میں بات نہیں ہوئی تھی۔ ایمن، تمہارا لاسٹ پیریڈ کب ختم ہوگا؟ میرا مطلب ہے کہ تم یونیورسٹی سے کس وقت فارغ ہوگی؟ اس کے سوال پہ حیران ہوتے ہوئے اس نے وقت بتا دیا۔ ٹھیک ہے، پھر 1:30 بجے میں تمہیں یونیورسٹی سے پک کروں گا۔ ڈرائیور کو منع کر دینا کہ تمہیں لینے نہ آئے۔ کیوں؟ اس نے اپنی حیرت کا واضح اظہار کیا۔ مجھے تم سے کچھ ضروری کام ہے، وہ میں تمہیں دوپہر میں ہی بتاؤں گا۔ اس کا انداز بڑا پراسرار تھا۔ وہ ابھی اس سے مزید کچھ پوچھ بھی نہیں پائی تھی کہ اس نے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ وہ کافی دیر تک کھڑی سوچتی رہی کہ کیا بات ہو سکتی ہے، مگر اس کی کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ یونیورسٹی میں بھی سارا وقت وہ یہی سوچتی رہی کہ حیدر کو اس سے کیا کام ہو سکتا ہے۔ پھر اسے اپنی اس کام والی سوچ پر ہنسی آنے لگی۔ وہ کب سے اس قابل ہو گئی تھی کہ حیدر مسعود کو اس سے ضروری کام پڑنے لگے۔ الٹا وہ خود ہر کام کے لیے اس کی طرف دیکھتی تھی۔ وہ اپنے وعدے کے مطابق 1:30 بجے آ گیا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر ابھی اس سے کچھ
پوچھ بھی نہیں پائی تھی کہ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر مایوسی سے بولا، تم آج یونیورسٹی کچھ ڈھنگ کے کپڑوں میں نہیں آ سکتی تھی؟ اس نے چونک کر اپنے لباس کی طرف دیکھا۔ وہ خود لباس کے معاملے میں بہت محتاط رہا کرتی تھی۔ آپ نے مجھے کچھ بتایا ہی نہیں تھا، آپ مجھے بتا دیتے کہ کہاں جانا ہے تو میں اس لحاظ سے ڈریس اپ ہو جاتی۔ وہ الجھے ہوئے انداز میں بولی، یہی تو بتانا نہیں تھا۔ وہ بہت تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا۔ یہاں پر کیا کوئی فنکشن ہے؟ ایک ہوٹل کے سامنے اترنے کے لیے کہا تو وہ گاڑی سے اترنے کے بجائے سوالی انداز میں بولی، ہاں برتھ ڈے پارٹی۔ وہ مطمئن سے انداز میں کہتا وہ گاڑی سے اترا۔ کس کی؟ وہ ناراضگی سے بولی، اس سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ بن بلائے اسے کسی پارٹی میں لے جائے گا۔ ایمن کی، جانتی ہو میری بہت اچھی دوست ہے، آج اسی کی سالگرہ ہے۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے اسے جواب دیا اور پھر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھا ہوا گفٹ نکالنے لگا۔ وہ حیرت سے دنگ کھڑی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے اپنی سالگرہ کا دن یاد نہیں تھا، لیکن اس نے اس دن کو زندگی میں کبھی کسی خاص انداز میں سیلیبریٹ نہیں کیا تھا۔ بہت دن پہلے شاید اسے فون پر بات کرتے ہوئے یوں ہی کوئی ذکر نکلنے پر اس نے اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائی تھی، لیکن وہ اس سے یہ توقع نہیں رکھتی تھی کہ وہ آج کے دن کو یاد رکھے گا۔ دونوں ہوٹل کے اندر آ گئے تھے۔ اس کی حیرت خوشی میں بدل چکی تھی، اور یہ خوشی جس نے دی تھی اس کا شکریہ تو ادا کرنا ہی تھا۔ شکریہ، آپ نے میری سالگرہ کا دن یاد رکھا، اور یہ کہ اگر تم نے بھی میری سالگرہ کا دن یاد رکھا تو میں تمہارا شکریہ کبھی ادا نہیں کروں گا۔ مجھے دوستی میں شکریہ اور سوری سے زیادہ برے الفاظ کوئی نہیں لگتے۔ چلو جلدی سے کاٹو۔ اس نے چھری اور کیک کی طرف اشارہ کیا جو ویٹر لے کر آیا تھا۔ کیسا لگ رہا ہے ٹین ایج سے نکلنا؟ خوشی ہو رہی ہے کہ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں؟ ایمن نے کیک کا ایک پیس کاٹ کر پلیٹ میں ڈالتے ہوئے اس کی شوخ آواز سنی۔ ابھی تو اچھا لگ رہا ہے، 1-2 سال اور اچھا لگے گا، اس کے بعد پھر میری عمر بڑھنا رک جائے گی۔ اس نے پلیٹ اس کے آگے رکھتے ہوئے ہنس کر کہا۔ وہ اس کے جواب کو انجوائے کرتے ہوئے قہقہ لگا کر ہنس پڑا تھا۔ وہ دونوں کیک کھا چکے تو تھوڑی ہی دیر میں ویٹر نے کھانا سرو کر دیا تھا۔ میں نے تمہاری پڑھائی کا حال احوال تو پوچھا ہی نہیں، اپنی پلیٹ میں سیلڈ ڈالتے ہوئے اس نے اس سے پوچھا۔ پڑھائی بس ٹھیک ہی ہے، ایسا ابھی تک کچھ نہیں ہوا جیسے آپ میری تعریف کرتے ہیں۔ میرے کسی بھی ٹیچر کو ڈھنگ سے میرا نام بھی یاد نہیں ہے۔ آپ کے علاوہ صرف رامین میری تعریف کرتی ہے، بلکہ میرے لیکچرز کی بھی۔ خود لیکچر نوٹ کرنے کے باوجود بھی میری لیکچرز کو فوٹو کاپی کروا کر اپنے پاس اسٹڈی کرنے کے لیے رکھ لیتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹ میں تو کیا، کلاس میں بھی کوئی مجھے نہیں جانتا۔ میں سوچتی ہوں کہ جب میں پڑھائی میں ایسا کوئی غیر معمولی کارنامہ سر انجام نہیں دوں گی جیسی آپ کو امید ہے تو آپ کو کتنا افسوس ہوگا۔ فروٹ یوگرٹ کو انجوائے کرتے ہوئے اس نے تفصیلی جواب دیا۔ تم میرے افسوس کے لیے زیادہ افسوس مت کرو۔ اگر میری پیشن گوئی غلط ہو گئی تو میں تمہارے سامنے بیٹھ کر اپنی غلطی کا اعتراف کروں گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسے یقین دلایا۔ ایک بات تو بتائیے، جس طرح آپ کو میری ذاتی زندگی کی ہر بات پتہ ہے، اس طرح مجھے آپ کی کوئی بات نہیں معلوم؟ وہ بغیر ہچکچائے بولی۔ تم میرے گھر میں رہ چکی ہو پھر بھی یہ بات کہہ رہی ہو۔ تم میری روٹین لائف سے واقف ہو، میرے گھر کے افراد سے واقف ہو، اس کے علاوہ میری ذاتی زندگی میں ایسا کچھ نہیں جو تم نہیں جانتی۔ تمہیں میری شادی کے بارے میں بھی ضرور پتا ہوگا، بی بی نے ضرور تمہیں اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی ذکر کیا ہوگا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ انہوں نے ایک بار ذکر کیا تھا، اور میں اس بات پر حیران ہوتی ہوں کہ آپ نے کبھی اپنی مسز کا ذکر نہیں کیا۔ ہماری طلاق ہو چکی ہے، اس کا جملہ مکمل ہوتے ہی اس نے سنجیدگی سے بتایا۔ وہ ایسے کسی جواب کی امید نہیں کر رہی تھی۔ اتنے دنوں میں اس بارے میں اس نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ شاید کسی وجہ سے اس میں اور اس کی بیوی میں لڑائی ہے۔ اسے جواب میں افسوس کا اظہار کرنا چاہیے تھا یا نہیں وہ نہیں جانتی تھی، اسی لیے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ تم رک کیوں گئی؟ کھانا کھاؤ۔ وہ جیسے اس بارے میں مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے بہت عجیب سا لگا۔ جب وہ اسے اپنی دوست کہتا ہے تو پھر اسے اس کو ساری بات بتانی چاہیے تھی۔ اس نے تو ایک مختصر جملہ بول کر بات ہی ختم کر دیا۔ وہ اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، لیکن اب اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ تم چپ کیوں ہو گئی؟ کیا کچھ اور بھی پوچھنا چاہتی ہو؟ آپ نے میری پہلی بات کا صحیح سے جواب دے دیا ہے، جو میں کوئی دوسری بات پوچھوں؟ وہ ناراضگی سے بولی۔
وہ اس کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگا۔ میری شادی میری کزن سجیلا کے ساتھ ہوئی تھی۔ شادی سے پہلے ہماری آپس میں بہت اچھی دوستی تھی۔ 5 سال پہلے ہماری شادی ہوئی تھی۔ بدقسمتی سے یہ شادی 1 سال سے زیادہ چل نہیں سکی۔ اب اس شادی کے ختم ہونے میں ہم دونوں میں سے کس کا قصور تھا، اس بارے میں واقعی کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ جب 2 افراد الگ ہوتے ہیں تو ہمیشہ اس علیحدگی کا ذمہ دار دوسرے فرد کو ٹھہراتے ہیں۔ میں تمہیں ساری بات جس طرح بتاؤں گا تو میں اس میں لازمی خود کو درست اور اسے غلط ثابت کرنے کی کوشش کروں گا، جبکہ شاید حقیقت یہ نہ ہو۔ اپنے طور پر میں خود کو حق پہ سمجھتا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ غلطی میری ہی ہو۔ میرے لیے سچائی یہ ہے کہ سجیلا بابر 4 سال پہلے ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے نکل چکی ہے۔ اس نے یہ ساری باتیں سنجیدگی کے ساتھ کہی تھی۔ اب اپنے اس پھولے ہوئے منہ کو ٹھیک کرو اور جلدی سے کھانا ختم کرو، مجھے واپس آفس بھی جانا ہے۔ اس کے کہنے پر دوبارہ پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ اس نے دوستی کا ذکر کیا تھا لیکن محبت کا نہیں۔ کیا اسے سجیلا بابر سے محبت بھی تھی؟ وہ اس سے یہ سوال پوچھنے کی ہمت نہیں کر سکی۔ واپسی میں گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے 3-4 کیسٹس اس کے ہاتھ میں پکڑائے۔ ان میں سے جو تمہیں پسند ہے وہ لگا لو۔ وہ ایک کیسٹ منتخب کر کے لگانے لگی تو وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، ایمن۔ اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ تمہارا نام بہت خوبصورت ہے مگر تھوڑا سا لمبا ہے۔ اگر میں اسے کچھ مختصر کر دوں تو تمہیں اعتراض تو نہیں ہوگا؟ اس نے ایمن کی طرف دیکھا۔ مجھے تو سبھی ایمن کہتے ہیں، آپ کے کہنے پر مجھے کیوں اعتراض ہوگا؟ وہ جواباً حیرت سے بولی، ایمن نہیں ایما، مجھے یہ کہنا زیادہ اچھا لگے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، تمہیں کیسا لگا؟ اچھا ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ اس نے گاڑی اس کے گھر کے سامنے لا کر روک دی۔ میں آپ کا شکریہ نہیں ادا کر رہی، میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج کا یہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہے۔ میں اس دن کو ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ گاڑی سے اترنے سے پہلے وہ اس سے بولی۔ وہ جواباً صرف مسکرا دیا۔ اس کے پہلے سیمسٹر کے ایگزام شروع ہو گئے تھے۔ اس کی پڑھائی کا دورانیہ پہلے سے بڑھ تھا۔ پڑھتے ہوئے کوئی بات سمجھ نہ آتی تو وہ بے جھجک حیدر کو فون کر لیا کرتی تھی۔ وہ پہلا پیپر دے کر گھر آئی تو ابھی اس نے صرف اپنا بیگ اور فائل رائٹنگ ٹیبل پر رکھا تھا کہ حیدر کا فون آ گیا۔ وہ اس کے پیپر کے بارے میں پوچھ رہا تھا، صرف یہ نہیں کہ پیپر اچھا ہوا یا برا۔ اس نے پوری تفصیل سے پیپر میں آنے والے سوالات کے بارے میں اس سے پوچھا۔ پھر صرف اس پہلے پیپر میں ہی نہیں، اس نے تمام پیپرز میں اسی طرح فون کر کے پیپرز کے بارے میں پوچھا تھا۔ اسے کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک دماغ سوزی کرنے کے بعد اس نے حیدر کو فون کرنے کا سوچا۔ بولو ایما۔ اس نے فوراً ہی کال ریسیو کی تھی۔ توفیق کمال کے گھر کا نمبر دیکھ کر ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ اس وقت فون کرنے والی شخصیت کون ہے۔ آپ اس وقت کہاں ہیں؟ اسے کچھ شور سنائی دے رہا تھا۔ میں اس وقت ایک ڈنر پہ آیا ہوا ہوں۔ اچھا، تم 1 منٹ ہولڈ کرو۔ اسے جواب دیتے ہوئے اس نے اپنے پاس موجود کسی شخص سے ایکسکیوز می، میں تھوڑی دیر میں آپ کو جوائن کرتا ہوں کہا۔ وہ شاید اسے بات کرنے کے لیے کسی الگ جگہ پر آ گیا تھا۔ ہاں، اب بولو۔ اس نے چند سیکنڈ بعد اس کی آواز سنی۔ مجھے آپ سے 1-2 چیزیں سمجھنی تھی لیکن ابھی تو آپ مصروف ہیں، میں بعد میں پوچھ لوں گی۔ وہ اپنا جملہ تیزی سے مکمل کرتے ہوئے اسے خدا حافظ کہنے کا ارادہ کر رکھتی تھی کہ وہ جلدی سے بولا، یہاں پر کھانا شروع ہو چکا ہے، مجھے تھوڑی دیر اور لگے گی، پھر میں تمہارے گھر آ جاتا ہوں۔ آپ پلیز میری وجہ سے، وہ بے ساختہ بولی لیکن اس نے ناراضگی سے اس کی بات کاٹ دی۔ ابھی 10:30 بجے ہیں، میں 11 بجے تک آتا ہوں۔ وہ بات ختم کر چکا تھا جبکہ وہ اپنی وجہ سے اسے ڈسٹرب کرنے پر شرمندہ ہو رہی تھی۔ اپنی بک، لیکچر نوٹ بک اور فائل لے کر وہ لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ 11 بجنے میں 5 منٹ باقی تھا تب ہی آ گیا تھا۔ آپ میری وجہ سے ڈنر چھوڑ کر آئے ہیں نا؟ وہ کچھ شرمندگی سے بولی۔ دیکھو، دیر بہت ہو گئی ہے، ادھر ادھر کی فالتو باتوں کے بجائے جلدی سے کام کی بات پوچھو۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے حکمی انداز میں اسے ٹوکا۔ اس نے فوٹو اسٹیٹ کیے ہوئے 3-4 ٹائپ شدہ کاغذ اس کی طرف بڑھائے۔ ہمیں ہمارے چیئرمین ہی یہ سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے آخری کلاس میں یہ پیپر ساری کلاس میں تقسیم کروائے تھے، یہ کہہ کر کہ جو ان پرابلمز کو حل کرنا چاہے کر لے اور جو نہ کرنا چاہے تو رہنے دے۔ جتنی دیر وہ سوالات پر نظر ڈالتا رہا وہ اسے یہ ساری بات بتا رہی تھی۔ تم نے کچھ خود سے حل کرنے کی کوشش کی؟ اس نے ان صفوں پہ سے نظر ہٹا کر اس سے پوچھا۔ ہاں، میں نے یہ سارے سوال کرنے کی کوشش کی ہے، کچھ میں اٹک گئی ہوں
اور جو 5-6 حل کر بھی لیے ہیں تو یہ کیسے کنفرم کر لوں کہ میں نے ٹھیک کیا ہے؟ ٹیبل پر سے فائل اٹھا کر اس کے ہاتھ پہ پکڑاتے ہوئے اس نے بتایا اس نے فائل کھول لی تھی۔ تم نے سارے سوال ٹھیک کیے ہیں۔ وہ تھوڑی دیر بعد بولا، آپ نے اتنی جلدی دیکھ بھی لیا؟ صحیح طرح سے دیکھیں، شاید میں نے کوئی غلطی کی ہو، میری کیلکولیشن چیک کریں۔ میں نے صحیح طرح سے دیکھا ہے، سارے سوالات ٹھیک ہیں۔ اب تم وہ پوچھو جو تم سے ہو نہیں پا رہے۔ وہ اس کے بچکانہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولا۔ اسی وقت توفیق کمال بھی آ گئے۔ ان محترموں کو کچھ چیزیں سمجھنا تھی، میں نے سوچا کہ فون پر اتنی لمبی بات کرنے سے بہتر ہے کہ خود ہی آ جاؤں۔ اس نے مسکراتے ہوئے ایمن کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، ابھی لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے میں نے سنا تھا بک ویلیو کی کچھ باتیں ہو رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ تم نے حیدر سے چائے کافی کو پوچھا؟ وہ اچانک اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ جی، وہ ان کے سامنے بول کیوں نہیں پاتے؟ اسے خود پر سخت غصہ آیا۔ پوچھا تھا ایما نے، میں نے منع کر دیا۔ ابھی تو ایک ڈنر سے آ رہا ہوں، چائے کافی کسی چیز کا موڈ نہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے ان سے کہا۔ میں چلتا ہوں، تم لوگ اپنی گفتگو جاری رکھو۔ وہ متانت سے کہتے ہوئے چلے گئے تھے۔ آپ کو ان سے ڈر نہیں لگتا؟ ان کے جاتے ہی اس نے حیرت سے پوچھا۔ ڈر؟ کیوں بھائی؟ توفیق بھائی کوئی جن بھوت تو نہیں جن سے ڈرا جائے؟ اچھے خاصے ہینڈسم ہیں۔ فائل دوبارہ ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے کہا، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے، میں شاید ان سے کبھی بھی بات نہیں کر سکتی۔ کن سے؟ اس نے حیرت سے دریافت کیا۔ کن سے بھائی؟ نام لے کے بتاؤ، کس کی بات کر رہی ہو؟ یہ ان سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی آواز میں اب غصہ اور ناپسندیدگی بھی شامل ہو گئی تھی۔ وہ اس سے نظریں چرا کر ایک دم خاموش ہو گئی تھی۔ تمہاری یہ بات مجھے بالکل اچھی نہیں لگی۔ اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنی ناراضگی کا واضح اظہار کیا۔ مجھ سے بولا نہیں جاتا، میں نے کبھی ان کے لیے ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا۔ نہیں کیا تو اب کر لو۔ اور بولا کیوں نہیں جاتا؟ تم ابھی میرے سامنے بولو۔ وہ ڈپٹنے والے انداز میں بولا۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ کیا کہہ رہا ہوں میں تم سے ایما؟ اس کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ سخت تھا۔ میں اب انہیں پاپا بولا کروں گی، لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے اس لفظ کے بولنے سے انہیں کوئی فرق پڑے گا یا یہ کہ میں ان سے قریب ہو جاؤں گی تو یقین کریں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ اس کے آنکھوں سے 2 آنسو نکل کر اس کی گود میں گرے۔ جاؤ پانی پی کر آؤ اور منہ دھو کر آؤ۔ وہ ٹیشو سے اپنی آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ اس کے کہنے پر وہ فوراً اٹھ گئی۔ 5 منٹ بعد وہ واپس آئی تو وہ پہلے والے موڈ میں اسے سوالات سمجھانے لگا۔ بہت جلدی بات سمجھ لیتی ہو تم۔ وہ آدھے گھنٹے میں اس کے 10 اٹکے ہوئے سوالات کے حل بتانے کے بعد مسکراتے ہوئے بولا، تمہاری جگہ کوئی عام اسٹوڈنٹ ہو تو اتنی مشکل بات اتنی آسانی سے نہیں سمجھ سکتا۔ تمہارے ساتھ محنت نہیں کرنی پڑتی۔ صوفے پر سے اٹھتے ہوئے اس نے اس کی تعریف کی۔ وہ اس کی تعریف پر قصداً مسکرائی۔ تمہاری ہنسی جتنی خوبصورت ہے، تمہارا رونا اتنا ہی بدصورت ہے۔ تم روتے ہوئے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ اپنا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے وہ مسکرا کر بولا۔ اسے ایگزام سے فارغ ہوئے دوسرا دن تھا جب صبح صبح حیدر کا فون آ گیا۔ چھٹیوں میں کیا کر رہی ہو؟ سلام دعا کے بعد اس نے پوچھا۔ ابھی تو امتحانوں کی تھکن اتار رہی ہوں، اس نے بے فکری سے جواب دیا۔ تھکن اتارنے کے لیے 2 دن کافی ہیں۔ اب جولائی کے آخر میں تمہاری کلاسز شروع ہوں گی۔ اتنے دن گھر میں فارغ رہ کر کیا کرو گی؟ IBA والے بزنس کمیونیکیشن کا شارٹ کورس کروا رہے ہیں، وہاں ایڈمیشن لے لو۔ آج ہی ڈرائیور کو بھیج کر فارم منگوا لو۔ وہ اس کے اس نئے حکم پر سٹ پٹا سی گئی تھی۔ لیکن کچھ نہیں، آپ وہاں سے کورس کر رہی ہیں، یہ میرا آپ کو مشورہ نہیں، حکم ہے۔ اس نے 2 ٹوک انداز میں کہتے ہوئے بات ختم کر دی تھی۔ اس نے فارم جمع کروا دیا تو حیدر نے جیسے سکون کا سانس لیا۔ تم گھر پہ فارغ رہ کر اوٹ پٹانگ باتیں سوچتی، اس لیے میں نے یہ کورس کرنے کو کہا۔ پھر وہاں جانے میں تمہارا فائدہ ہے، تم بہت کچھ سیکھو گی۔ ہفتے میں 3 دن اس کی کلاسز تھیں۔ جس روز اس کی پہلی کلاس تھی اس نے ناشتے کی میز پر بہت مشکلوں سے خود میں اتنی ہمت پیدا کی تھی کہ توفیق کمال کو اپنے کورس کے متعلق بتا سکیں۔ ویری گڈ۔ انہوں نے میز پر سے اٹھتے ہوئے سرسری سے انداز میں اسے شاباشی دی۔ اچھی بات ہے، گھر پہ فارغ رہنے سے کچھ اچھا ہے کہ سیکھ لو۔ اس مختصر سی گفتگو کے بعد وہ ڈرائنگ روم سے نکل گئے تھے۔ اتنے مہینے یونیورسٹی جاتے رہنے سے اس میں تھوڑا بہت اعتماد آ گیا تھا، اس لیے وہ کورس اٹینڈ کرتے ہوئے اتنا نہیں گھبرائی تھی جتنی خود اسے توقع تھی۔
ہاں، وہ اس وقت بہت زیادہ گھبرائی تھی جب 5ویں کلاس میں ان کے ٹیچر نے انہیں پبلک اسپیکنگ سے متعلق تمام اہم نکات سمجھانے کے بعد تمام اسٹوڈنٹس کو اگلی کلاس میں ساری کلاس کے سامنے تقریر کرنے کے لیے کہا۔ وہ یہ سوچ سوچ کر نروس ہوتی رہی کہ یہ تقریر اس کے بس کی بات نہیں، لیکن وہ بولی تھی، اپنے اس یقین کے باوجود کہ میں ایک لفظ بھی نہیں بول پاؤں گی، وہ بولی تھی۔ اس 1 مہینے کے کورس میں اس نے بہت کچھ سیکھا تھا، وہ بہت سے نئے لوگوں سے ملی تھی، وہ بزنس، رائٹنگ اور اورل کمیونیکیشن کی بہت ساری ٹیکنیکس سے واقف ہوئی تھی۔ چھٹیوں کے بعد یونیورسٹی میں ان لوگوں کے 2nd سیمسٹر کی کلاسز شروع ہو گئے تھے۔ تب ان لوگوں کو اپنے 2 سبجیکٹس کے مارکس پتہ چلے تھے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ اس کے لیلا اور فراز کے نمبروں میں کچھ خاص فرق نہیں تھا۔ لیلا اور فراز اس کی کلاس کے 2 بہترین اسٹوڈنٹ تھے۔ وہ آفس میں اپنی میز کے آگے بیٹھا ایک فائل دیکھ رہا تھا جب اس کے موبائل پہ ایمن کی کال آئی۔ وہ کال ریسیو کرنے سے پہلے اس کی آواز سننے کی توقع نہیں کر رہا تھا، کیونکہ موبائل پر آنے والے نمبر توفیق کمال کے گھر کا نہیں تھا۔ کہاں سے فون کر رہی ہو؟ وہ اس کی آواز سنتے ہی بولا، یونیورسٹی سے۔ گھر پہنچتے تک میں صبر ہی نہیں کر سکتی تھی، وہ خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے بولی۔ اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ میں نے کیوں فون کیا ہے؟ وہ بھی صبح کے 11 بجے اور یونیورسٹی سے؟ وہ اپنی خوشی کسی بھی طرح چھپا نہیں پا رہی تھی۔ نہیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، تم ہی بتا دو۔ اس کے لبوں میں مسکراہٹ تھی مگر لہجہ مکمل طور پر سنجیدگی لیے ہوا تھا۔ میری فرسٹ پوزیشن آئی ہے۔ خوشی اور ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اچھا؟ وہ حیران ہوا، ایسا کیسے ہو گیا؟ میں تو اپنے سارے اندازوں اور پیشن گوئی پر شرمندہ ہونے کے لیے خود کو تیار کر چکا تھا۔ وہ بڑی سنجیدگی سے اسے چھیڑ رہا تھا۔ 2 سبجیکٹ کے مارکس آنے رہ گئے تھے، وہ ابھی پتہ چلے ہیں، اور ان دونوں میں میرے مارکس سب سے زیادہ ہیں۔ دوسری پوزیشن لیلا کی آئی ہے، لیکن اس کے مجھ سے 5 نمبر کم ہیں۔ وہ اس کے بات کا مطلب سمجھ لینے کے باوجود اپنی باتیں کرنے کے موڈ میں تھی۔ کتنی پرسنٹیج بنی تمہاری؟ رٹے لگانے کے بعد اتفاقاً پوزیشن لے کر آنے پر؟ وہ اتنی آسانی سے اسے بخشنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یونیورسٹی سے گھر آنے کے بعد اس نے منہ ہاتھ دھو کر صرف کپڑے ہی بدلے تھے کہ وہ آ گیا۔ اس کے اندر آنے سے پہلے وہ خود بھاگتی ہوئی باہر پورچ میں آ گئی تھی۔ وہ اس کے چہرے پہ موجود خوشیوں کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ چلو کہیں باہر لنچ کر کے اس خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اس کے کہنے پہ وہ فوراً گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ کیسا لگ رہا ہے؟ اب یقین آ رہا ہے میری باتوں پر یا ابھی بھی نہیں آ رہا؟ گاڑی مین روڈ پر ڈالتے ہوئے اس نے پوچھا۔ ابھی تو میں حیران ہو رہی ہوں، مجھے واقعی یقین نہیں آ رہا۔ کلاس میں بھی سب مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے، بعض لڑکے تو میرا نام بھی نہیں جانتے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ ام ایمن کون سی لڑکی ہے۔ وہ جوش و خروش سے اسے آج یونیورسٹی میں ملنے والے اعزازی سلوک کی تفصیلات سنا رہی تھی۔ کبھی میری تعریف کرنے پہ ایسے خوش نہیں ہوئی؟ کوئی دوسرا تعریف کرے تو یقین آتا ہے، میں کروں تو وہ جھوٹی اور دل رکھنے والی تعریف ہوتی ہے۔ اس نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تمہارے گفٹ میں بھولا نہیں ہوں، کل دوں گا تمہیں گفٹ۔ لنچ کرتے ہوئے اس نے ایمن سے کہا۔ اس نے سافٹ ڈرنک کے سپ لیتے ہوئے سر ہلا دیا۔ خوشی کی زیادتیاں، بھوک، پیاس سب اڑا دی تھی۔ وہ لنچ کرتے ہوئے حیدر سے سارا وقت میں بہت خوش ہوں، مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا کہتی رہی تھی، اور وہ اس کی بچکانہ سے انداز میں کہی جانے والی ان باتوں کو انجوائے کرتا رہا تھا۔ ہیئر ڈریسر کے ہاتھ بڑی مہارت اور احتیاط کے ساتھ اس کے بالوں کی کٹنگ میں مصروف تھے۔ وہ یونیورسٹی سے آگے کھانا کھانے کے بعد سونے کا ارادہ رکھتی تھی کہ حیدر کا فون آ گیا۔ میں تمہیں تمہارا گفٹ دینے آ رہا ہوں، میں آفس سے نکل چکا ہوں، اس وقت راستے میں ہوں۔ 10 منٹ بعد وہ گھر پر موجود تھا۔ جلدی سے گاڑی میں بیٹھو۔ آپ تو گفٹ دینے آئے تھے؟ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ گفٹ ایسا ہے کہ چل کر تمہارے پاس نہیں آ سکتا، تمہیں خود اس کے پاس جانا پڑے گا۔ وہ متجسس سی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے گاڑی اس بیوٹی سیلون کے سامنے لا کر روکی اور اس کے چہرے پر چھائی حیرت اور اس اعجاب کو نظر انداز کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، یہ ہے تمہارا گفٹ۔ وہ اپنے والیٹ سے پیسے نکالنے لگا۔ آپ یہ بیوٹی سیلون مجھے گفٹ دے رہے ہیں؟ اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں پوچھا۔ وہ جواباً مسکرایا، جا کر اپنے بالوں کی کٹنگ کرواؤ اور بھی جو کچھ کروا سکتی ہو کرواؤ۔ اس نے ہزار کے کئی نوٹ اس کی طرف بڑھا دیے تھے۔ آپ کا کیا خیال ہے، میں یہ سب کچھ کروا لوں گی تو میں اچانک خوبصورت نظر آنے لگوں گی؟
اور کیا خوبصورتی نظر آنا اتنا ضروری ہے؟ آپ کہتے ہیں میں ذہین ہوں. اگر میں واقعی ذہین ہوں تو کیا صرف میری ذہانت کافی نہیں ہے مجھے اچھا ثابت کرنے کے لیے؟ اسے حیدر کی بات بہت بری لگی تھی. خوبصورتی سے متاثر ہونا ہم انسانوں کی فطرت میں ہے ایما. ہم خوبصورتی سے متاثر ہوتے ہیں، ہمیں خوبصورت چیزیں اچھی لگتی ہیں. تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم خوبصورتی سے متاثر نہیں ہوتی؟ تمہیں بارش، تتلیاں، پھول، ہرے بھرے درخت یہ سب اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ وہ خوبصورت ہوتے ہیں. خوبصورت چیزوں ہی کی طرح ہم خوبصورت انسانوں سے بھی متاثر ہوتے ہیں. صرف عورتوں ہی کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بھی بات کر رہا ہوں. یہ ہر انسان کا حق ہے خود اس کی اپنی ذات پر کہ وہ خود کو اچھی طرح رکھے. دیکھو یہ انسانی فطرت ہے اور میں اس بات میں کوئی برائی نہیں سمجھتا. وہ اس کی ناراض شکل دیکھ کر سنجیدگی سے اسے سمجھانے لگا تھا. شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن وہ اپنے انکار کے لیے کچھ مناسب قسم کے الفاظ تلاش کرنے لگی تھی. شاید نہیں، میں یقیناً ٹھیک کہہ رہا ہوں. تمہیں اگر مجھ پہ بھروسہ ہے تو اس نے بات بھروسے کی تھی. وہ اس شخص پہ بڑھ کر کسی پہ بھروسہ نہیں کرتی تھی. اس نے اس کے ہاتھ سے پیسے لے لیے تو وہ مطمئن سے انداز میں مسکرایا. میں واپس آفس جا رہا ہوں. جس وقت فارغ ہو جاؤ تو مجھے فون کر دینا، میں تمہیں لینے آ جاؤں گا. اور اب اس وقت وہ اپنے بالوں کی کٹنگ کرواتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ وہ اپنی سوچ کے برعکس اور اپنی مرضی کے خلاف کوئی بھی کام صرف اس کے کہہ دینے پہ کرنے کے لیے کیوں تیار ہو جاتی ہے. حیدر کو فون کرنے کے بعد اس نے ایک مرتبہ پھر خود کو آئینے میں دیکھا. وہ خود اپنے آپ کو پہچان نہیں پا رہی تھی. یہ میں ہی ہوں؟ اس نے حیرت سے خود کو دیکھا. حیدر گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اسے بولا، تم نے خود کو آئینے میں دیکھا؟ اس نے سر اس بات میں ہلایا تو وہ سر ہلانے والی اس کی مخصوص عادت پر ہنستے ہوئے مزید بولا، کیسی لگی خود کو؟ آپ کو کیسی لگی؟ بجائے اس کی بات کے جواب دینے کے اس نے بے ساختہ سوال پوچھ لیا. ایسی کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں کل ہی تمہارا کوئی ہینڈسم سا کلاس فیلو تمہیں پرپوز نہ کر دے. وہ شرارتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا. وہ اس جواب پر بے اختیار مسکرائی تھی. آپ خوبصورتی سے متاثر ہوتے ہیں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا. بالکل ہوتا ہوں. اس نے بغیر ہچکچائے اعتراف کیا. میں لڑکیوں کی بات کر رہی ہوں. آپ خوبصورت لڑکیوں سے متاثر ہوتے ہیں؟ وہ اس سوال پہ کہکہ لگا کر ہنس پڑا. ہوتا ہوں بھائی، میں اچھا خاصا حسن پرست ہوں. پھر آپ کے آفس میں کام کرنے والی سب لڑکیاں بہت خوبصورت ہوں گی؟ خاص طور پر آپ کی سیکرٹری. اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا. وہ اس کے سوالات کو انجوائے کرتے ہوئے مسلسل ہنس رہا تھا. میری سیکرٹری بھی بہت خوبصورت ہے. ویسے اسے میں نے نہیں، میرے پاپا نے اپوائنٹ کیا تھا. وہ ہنستے ہوئے بولا تھا. توفیق کمال اور الماس سے اس کی ملاقات رات کے کھانے پر ہوئی تھی. وہ دونوں پچھلے 2 دنوں سے اسلام آباد گئے ہوئے تھے. شام کو 7 بجے کے قریب ان دونوں کی واپسی ہوئی تھی. الماس نے اس کی تبدیلی کو فوراً نوٹ کیا تھا. بہت پیاری لگ رہی ہو ایمن. کہاں سے کٹنگ کروائی؟ چونکہ توفیق کمال بھی تھے لیکن انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں تھا. اس نے ان کی تعریف پر شکریہ کہا. الماس کے بارے میں منفی انداز میں سوچنا اس نے چھوڑ دیا تھا. وہ اب یہ سوچنے لگی تھی اگر الماس نہ ہوتی تو کوئی اور ہوتی. یہ بات تو طے تھی کہ توفیق کمال کی زندگی میں زینب بشیر کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی. میرا رزلٹ آ گیا ہے. ہمیشہ کی طرح وہ ڈرتے ہوئے یہ بات بتا پائی تھی. اچھا، کب آیا؟ انہوں نے فرائیڈ مشرومز کھاتے ہوئے پوچھا. کل. ہو گئے سارے پیپرز کلیئر؟ ان کے اس سوال نے اس کے سارے جوش و خروش کو ٹھنڈا کر دیا تھا. اس کے باپ کو اس سے یہ امید بھی نہیں تھی کہ وہ سارے پیپرز کلیئر کر لے گی. جی. اس نے ان کی طرف دیکھے بغیر پلیٹ پر نظریں جمائی جی کہا. آگے کوئی بتانے کا اب اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا. ویری گڈ. انہوں نے اپنی پلیٹ میں سالن ڈالتے ہوئے یہ 2 الفاظ ادا کیے تھے. اس سیمسٹر کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ نہیں. اس مختصر سی گفتگو کے بعد وہ الماس کے ساتھ اپنے بزنس افیئرز ڈسکس کرنے لگے تھے. اگر تم نہیں ہوتے تو میں اپنی خوشیاں اور اپنے آنسو کس کے ساتھ شیئر کرتی؟ اپنے کمرے میں آ کر اس نے حیدر مسعود کے تصور سے کہا. وہ رونا نہیں چاہتی تھی پھر بھی اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. بی بی اور الماس ایک ساتھ شاپنگ کرنے گئی تھی. 7 بجے کے قریب اسے رشیدہ سے بی بی کے آنے کے بارے میں پتہ چلا تو وہ کمپیوٹر بند کر کے ان سے ملنے آ گئی. حیدر امریکہ جانے والا ہے. ماریا اور بچوں کے لیے کچھ چیزیں بھیجنا چاہ رہی تھی. میں نے سوچا اکیلے شاپنگ سے بہتر ہے الماس کے ساتھ پروگرام بنا لوں. الماس نے بی بی کو کھانے پر روک لیا تھا. توفیق کمال کسی ڈنر میں گئے ہوئے تھے اس لیے وہ کھانے پر موجود نہیں تھے.
آپ سیما بھابھی کے فون کا ذکر کر رہی تھی، وہ بات تو بیچ میں ہی رہ گئی۔ الماس کو کھانا کھاتے ہوئے نہ جانے اپنی اور بیوی کی ادھوری رہ جانے والی کون سی بات یاد آ گئی تھی۔ میں تو اس کی آواز سن کر حیران رہ گئی۔ ہم سب کی خیریت ایسے پوچھ رہی تھی جیسے ہمارے بیچ وہی پرانے والے تعلقات ہیں۔ کہنے لگی کہ حیدر اور سجیرہ کا رشتہ ختم ہو جانے سے ہمارے باقی رشتے تو ختم نہیں ہو گئے۔ میں حیدر اور ماریہ کی سگی خالہ ہوں، ہمارا خون کا رشتہ ہے، بہت مضبوط اور کبھی ختم نہ ہونے والا۔ بی بی کی سنجیدگی سے بتائی جانے والی بات نے اسے بری طرح چونکا دیا۔ کچھ دیر پہلے وہ ان دونوں کی گفتگو سے زیادہ کھانے میں دلچسپی لے رہی تھی اور اب سجیلہ بابر کے ذکر کے بعد کھانے سے زیادہ ان کی باتوں میں دلچسپی تھی۔ الماس کھانا روک کر بڑے حیرت بھرے انداز میں بی بی کی باتیں سن رہی تھی۔ سیما بھابھی کو 4 سال گزارنے کے بعد اچانک خونی رشتے کیسے یاد آ گئے؟ ان کا لہجہ طنزیہ سا تھا۔ سجیلہ کی علیحدگی ہو گئی ہے اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ، خود طلاق لی ہے اس نے اس آدمی سے، اب تو طلاق ہوئے بھی 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے۔ میرے پوچھے بغیر سیما خود ہی ساری تفصیلات بتا رہی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ سجیلہ حیدر سے طلاق لینے پر اب بہت پچھتا رہی ہے۔ حیدر سے الگ ہونے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ اس سے کتنی شدید محبت کرتی ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ لندن سے ہی فون کیا تھا سیما نے، کافی دیر تک مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ سجیرہ کی طرف سے معافیاں، اب حیدر کو کوئی شکایت نہیں ہوگی، سجیرہ نے خود کو بدل لیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مختصراً یہ کہ وہ لوگ یہ رشتہ دوبارہ جوڑنا چاہتے ہیں۔ بی بی نے تفصیل سے بتایا۔ الماس بڑی حیرت سے ان کی باتیں سن رہی تھی، ان کے لیے یقیناً یہ اطلاعات نہیں تھی۔ آپ نے کیا کہا ان سے؟ میں کیا کہتی، اب کہنے کو کچھ بچا ہی کہاں ہے۔ کتنے ارمانوں سے ہم سجیلہ کو بیاہ کر لائے تھے، اس نے اپنا گھر بسانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں نے تو آخری وقت تک یہی کوشش کی تھی کہ طلاق نہ ہو، اپنی بے جا ضد چھوڑ کر اپنے رویے میں تھوڑی لچک پیدا کر لے، مگر تب وہ کچھ سننے اور سمجھنے پر آمادہ ہی نہیں تھی۔ بی بی کے لہجے میں افسردگی کی واضح جھلک تھی۔ آپ نے حیدر کو بتایا سیما بھابھی کے فون کے بارے میں؟ الماس نے بریانی کی ڈش بی بی کے آگے رکھتے ہوئے پوچھا۔ بتایا تھا، اس نے نہ کسی حیرت کا اظہار کیا نہ غصے کا۔ میں اسے تفصیل سے سیما کی ساری باتیں بتانے لگی تو اس نے تھوڑی سی بات سننے کے بعد ہی بی بی میں بور ہو رہا ہوں، پلیز کسی اور ٹاپک پہ بات کریں کہہ کر مجھے چپ کروا دیا۔ میں نے جب اس بات پہ غصے کا اظہار کیا کہ وہ میری بات میں دلچسپی کیوں نہیں لے رہا تو پتہ چلا کہ اسے یہ سب کچھ کافی عرصے پہلے سے معلوم ہے۔ حیدر سے مایوس ہونے کے بعد ہی سیما نے مجھے یہاں فون کیا تھا۔ بہت رازداری برتنے لگا ہے حیدر، ہم میں سے کسی کو تو خیر، آپ کو بھی بتانا ضروری نہیں سمجھتا۔ 6-7 مہینوں سے اتنی بڑی بات چھپائے بیٹھا ہے۔ الماس نے ان کی بات پر سنجیدگی سے تبصرہ کیا۔ رازداری ہے یا جو بھی ہے، لیکن مجھے حیدر کی عادت سخت ناپسند ہے۔ اب مجھ سے بھی اگر وہ اپنی ذاتی باتیں شیئر نہیں کرے گا تو پھر کس سے شیئر کرے گا؟ میرے ناراض ہونے پہ جھٹ ہنستے ہوئے لاپرواہی سے کہنے لگا، آپ کو ذرا ذرا سی بات پر ٹینشن لینے کی عادت ہے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ہماری زندگی سے نکل چکے ہیں ان کے متعلق سوچنا اور پریشان ہونا انتہائی فضول کام ہے۔ پھر میری ناراضگی دیکھ کر اس نے سنجیدگی سے سجیلہ اور سیما کے فون کالز کے بارے میں بتایا۔ حیدر جیسے شاندار مرجس عورت کو ملے اور وہ اس کی قدر نہ کرے، اسے پھر یوں ہی پچھتانا چاہیے۔ اب اس کے پیچھے آ رہی ہے، معافیا مانگ رہی ہے، تب تو اسے حیدر بہت کنزرویٹو لگتا تھا۔ الماس نے سجیلہ کے لیے اپنی ناپسندیدگی کا کھل کے اظہار کیا۔ ویسے حیدر نے اپنی شادی کے بارے میں آخر کیا سوچا ہے؟ میں پوچھتی ہوں تو بات ہنسی مذاق میں ختم کر دیتا ہے۔ میرے حساب سے اب اسے شادی کر لینی چاہیے۔ انہوں نے بی بی کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ میں تو کہہ کر تھک گئی ہوں، مگر وہ میری بات پر دھیان دے تب نا۔ اب پہلی شادی ناکام ہو گئی، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ دوبارہ شادی کے بارے میں سوچا ہی نہ جائے۔ مجھے تو اب ایسا لگنے لگا ہے کہ میں اس کے بچوں کو کھلانے کے لیے حسرت لیے دنیا سے چلی جاؤں گی۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ بی بی؟ ابھی آپ کو بہت سال زندہ رہنا ہے۔ اب یہ بندہ اتنا مشکل ہے کہ کوئی عام لڑکی تو اسے متاثر کر ہی نہیں سکتی۔ لیکن آپ فکر نہ کریں، کہیں نہ کہیں تو ہوگی وہ خاص لڑکی جو اس کے معیار پہ پوری اترے۔ الماس نے مسکراتے ہوئے ان کی بات کا جواب دیا تو وہ بھی جواباً مسکرائیں۔ ہماری باتیں ایمن کو بور کر رہی ہیں، ہم اپنی باتوں میں لگ گئے اور وہ اتنی دیر سے چپ بیٹھی ہے۔ بی بی ایک دم ہی اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ نہیں، میں بور نہیں ہو رہی۔ اس کے ذہن میں خاص لڑکی کا لفظ گردش کر رہا تھا،
لیکن پھر بھی وہ اخلاقاً مسکرائی تھی۔ بی بی نے اس سے باتیں شروع کر دی تھیں۔ تمہاری فرسٹ پوزیشن ہے، یہ تم نے بتایا بھی نہیں۔ انہیں یہ بات کہاں سے پتہ چلی ہوگی؟ وہ یہ جانتی تھی، اس لیے چوکی نہیں تھی۔ الماس نے بھی چونک کر اخبار سے نظریں اٹھائیں۔ مجھے یاد نہیں رہا، شکوے شکایت کرنے والا کوئی حق اس کے پاس تھا ہی نہیں۔ شرمندہ سے لہجے میں سر جھکا کر وہ یہی جواب دے سکی۔ وہ شاید ابھی اس بارے میں مزید کوئی بات کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن اسی وقت ان کے موبائل پر کال آ گئی۔ کال نہ آتی تو شاید وہ اس سے ایک آدھ جملہ عنایت کر دیتے۔ الماس نے البتہ اسے بڑی گرم جوشی سے مبارکباد دی۔ بہت مبارک ہو ایمن، اتنی خوشی کی خبر اتنے دنوں سے چھپائی بیٹھی ہو۔ اس نے زبردستی چہرے پہ مسکراہٹ لاتے ہوئے انہیں تھینک یو کہا۔ اس کے پاس اب سوچنے اور کرنے کے لیے دوسرے بہت سے کام تھے۔ فرسٹ سیمسٹر میں آنے والی پہلی پوزیشن کو برقرار رکھنا تھا۔ اس کے لیے وہ پچھلے سیمسٹر سے بھی زیادہ محنت کر رہی تھی۔ اس کے لیکچرز اور اس کے نوٹس کلاس میں بہت اہمیت ہو گئی تھی۔ اس کے تھرڈ سیمسٹر کی پڑھائی شروع ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نقوی نے ان لوگوں کو اسائنمنٹ دیا تھا۔ امریکہ سے پی ایچ ڈی کر کے آئے ہوئے اپنے ان پروفیسر کو وہ نئے سیمسٹر کے آغاز میں ہی اپنی کارکردگی سے متاثر کرنا چاہتی تھی۔ بعض چیزوں کے بارے میں وہ حیدر سے مدد لینا چاہتی تھی اور اسی لیے اس رات اس نے حیدر کو فون کیا تھا۔ پہلا اسائنمنٹ ہے یہ ڈاکٹر نقوی کا، میں چاہتی ہوں اسے بہت اچھا بناؤ۔ وہ کہہ لگا کر ہنس پڑا۔ قصہ مختصر یہ کہ ساری محنت ڈاکٹر صاحب کو متاثر کرنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ وہ نئے سیمسٹر کے ابتدا ہی سے مس ایمن کی ذہانت اور قابلیت سے بری طرح امپریس ہو جائیں گے۔ تمہیں اپنی تعریف سننے کا زیادہ شوق نہیں ہوتا جا رہا؟ وہ اسے شرارت سے لہجے میں چھیڑ رہا تھا۔ کیا برائی ہے اس میں؟ اپنی تعریف کسے بری لگتی ہے؟ تعریف سننا ہر ایک کو اچھا لگتا ہے۔ وجہ فرمایا آپ نے۔ اب یہ فرمائیے کہ میری خدمت آپ کو کب درکار ہے؟ کیونکہ اتنی لمبی چوڑی تفصیلات فون پر نہیں ہو سکتی، وہ جواباً گویا ہوا۔ میں کل شام کو آپ کے گھر آ جاتی ہوں، اس نے جلدی سے کہا۔ کل تو ناممکن ہے، کل رات 8 بجے کی فلائٹ ہے، میں استنبول جا رہا ہوں۔ اوہ، وہ تھوڑی مایوس ہوئی تھی۔ واپس کب آئیں گے؟ شاید 1 ہفتہ لگ جائے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ تب تک تو اسائنمنٹ جمع کرانے کی ڈیٹ بھی گزر چکی ہوگی، وہ افسردگی سے بولی۔ تم کل یونیورسٹی سے میرے آفس آ جاؤ، 1:30 سے 2:30 کا لنچ کا ٹائم ہوگا، اس دوران میں اپنی کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں رکھوں گا۔ 1 گھنٹہ کافی ہے نا تمہارے مسئلے کے لیے؟ اس نے فوراً ہی یہ حل پیش کیا۔ وہ جواب میں فوراً کچھ نہیں کہہ سکی۔ وہ صرف حیدر مسعود کا آفس تو نہیں تھا، وہاں توفیق، کمال اور الماس توفیق بھی تو ہوں گے۔ وہ آفس جاتے ہوئے جھجک رہی تھی۔ لیکن میں… کوئی لیکن نہیں، تم کل آفس آ رہی ہو، پھر اگر تمہارا اسائنمنٹ اچھا نہیں بنا اور ڈاکٹر نقوی تم سے امپریس نہیں ہوئے تو تم سارا الزام میرے سر ڈال دو گی کہ میں نے مدد نہیں کی تھی، اس لیے تم ڈاکٹر صاحب کو متاثر کرنے کے اتنے شاندار موقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں۔ وہ بڑی سنجیدگی سے مذاق کر رہا تھا۔ ٹھیک 1:30 بجے پہنچ جانا۔ اس نے فون بند کر دیا تھا۔ آفس کے بارے میں اس نے جیسا سوچا تھا وہ اس سے بھی بڑھ کر شاندار تھا۔ وہ چند لمحے تک آنکھیں حیرت سے کھولے ریسیپشن لابی میں کھڑی رہی تھی۔ وہاں کی سجاوٹ بہترین تھی۔ اس کی سیکرٹری کمپیوٹر پر کام کرنے میں خاصی مگن تھی۔ اس کے قدموں کی آہٹ نے ہلکا سا شور پیدا کر دیا تو سر اٹھا کر دیکھنے میں مجبور ہو گئی۔ میں ایمن ہوں، مجھے… اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ خیر مقدم والے انداز میں مسکراتے ہوئے فوراً بولی۔ سر آپ کو انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے ہاتھ اشارے سے دائیں سمت اس کی رہنمائی کی۔ تشریف لائیے محترمہ، ویسے آپ 3 منٹ لیٹ ہیں۔ وہ اپنی سیٹ پر سے اٹھتا ہوا بولا۔ میں 1:30 بجنے میں 10 منٹ باقی تھا تب سے یہاں پہنچ گیا ہوں۔ مجھے کیا پتا تھا آفس میں آ کر آپ سے ملنا اتنا مشکل کام ہے۔ لفٹ میں جاؤ، اس سے پوچھو، اس سے معلوم کرو۔ وہ کرسیوں میں سے ایک پر گرنے والے اسٹائل میں بیٹھ گئی۔ وہ اس کے جواب پر ہنستا ہوا واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ آج گرمی کتنی ہے؟ وہ اب سکون سے اس کے آرام دہ آفس میں بیٹھی تو یونیورسٹی میں بھکتنے والی گرمی یاد آ گئی۔ پیاس لگ رہی ہے، کچھ پیو گی؟ اس نے پوچھا۔ پلیز، پیاس کے مارے برا حال ہے میرا، اس نے بے تکلفی سے کہا۔ تم منہ ہاتھ دھو کر فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے لیمنیڈ منگواتا ہوں۔ اس نے واش روم کی طرف اشارہ کیا تو وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ فریش ہونے کے بعد لیمنیڈ کا ٹھنڈا گلاس 2-3 گھونٹ میں ہی خالی کر گئی۔ اب جلدی سے پوچھنا شروع ہو جاؤ، تمہیں کیا پوچھنا ہے؟ وہ توقف کے بعد سنجیدگی سے بولا۔
اس نے اپنی فائل کھولی، پین ہاتھ میں لے لیا۔ آپ لنچ نہیں کرتے؟ کرتا ہوں۔ وہ اس کے سوال کا مقصد سمجھتے ہوئے مسکرا کر بولا، آج نہیں کریں گے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ کروں گا، اس نے مسکراہٹ دبا کر سنجیدگی سے کہا۔ اچانک اس کی نظر گھڑی میں پڑی تو احساس ہوا کہ وقت کم ہے اور پوچھنا بہت کچھ ہے، اس لیے فوراً سنجیدہ ہو گئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر حیدر تو نہیں، البتہ وہ ضرور چونکی تھی۔ ملازم ہاتھوں میں ایک بڑی سی ٹرے اٹھائے اندر آیا تھا۔ ان دونوں پر نظر ڈالے بغیر وہ دوسرے کونے پر رکھے صوفوں کے درمیان میں موجود میز پر کھانا سرو کر رہا تھا۔ آجو ایما، اب باقی جو کچھ بھی پوچھنا ہے وہ کھانا کھاتے ہوئے پوچھ لو، اپنی سیٹ پر سے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ اتنی دیر سے پیروں میں سے سینڈلز اتار کر بیٹھی ہوئی تھی، اب بھی حیدر کے کہنے پر کرسی سے اٹھی تو سینڈلز پہننے کی زحمت کیے بغیر کارپیٹ پر ننگے پاؤں چلتے ہوئے دوسرے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ کراچی اسٹاک ایکسچینج کے متعلق ملنے والے اپنے اسائنمنٹس کے بارے میں اس سے سوالات کرنے میں مصروف تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز پر حیدر اور وہ دونوں چونکے تھے۔ مسٹر ولیم کو فون آیا ہے لندن سے، توفیق پوچھ رہے تھے۔ وہ توفیق کمال کو دیکھ کر نروس سی ہو گئی تھی۔ ایمن کو وہاں بیٹھا دیکھ کر وہ بالکل نہیں چونکے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا فون آیا تھا، بات ہو گئی ہے میری ان سے۔ حیدر نے ان کے سوال کا سنجیدگی سے جواب دیا۔ چلو یہ اچھا ہو گیا، اس فون کا مجھے بہت انتظار تھا۔ وہ شاید یہی پوچھنے آئے تھے، کیونکہ یہ پوچھتے ہی وہ دروازے کی طرف پلٹے تھے۔ آپ نے لنچ کر لیا توفیق بھائی؟ حیدر کے پوچھنے پر انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ فرصت کہاں ملی؟ 10 منٹ نکال لیں اپنی مصروفیت میں سے، کھانا کھا لیں، اس پہ زیادہ وقت تو نہیں لگے گا۔ حیدر اصرار کرنے لگا تو اس نے حیرت اور رشک سے اس کی طرف دیکھا۔ کتنی بے تکلفی کے ساتھ وہ توفیق کمال کو لنچ پر روک رہا تھا۔ کیا وہ کسی کو اپنے ساتھ اس بے تکلف کی اجازت بھی دیتے ہیں؟ پلیز آئیے نا۔ اس کے اتنے زیادہ اصرار پر انہیں اپنے انکار سے دستبردار ہونا ہی پڑا تھا۔ انہیں کھانے کے لیے بیٹھتے دیکھ کر اس کے رہے سے اوسان بھی خطا ہو گئے تھے۔ ایما کو اپنے اسائنمنٹ میں کچھ پرابلم تھی، میں نے کہا تم آفس ہی آ جاؤ، پھر رات کو تو میں ترکی جا رہا ہوں۔ وہ انہیں ان کی بیٹی کی یہاں موجودگی کی وجہ سے آگاہ کر رہا تھا، اور بیٹی اپنے خوب لمبے اور کارپیٹ کو چھوتے ہوئے دوپٹے کے پلو سے اپنے ننگے پاؤں کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے دیکھا ہی نہیں تھا کہ اس کی اس حرکت پر ان کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ اس ہلکی سی مسکراہٹ کو انہوں نے فوراً چھپا بھی لیا تھا۔ حیدر نے ایمن کی دوپٹے والی حرکت کو بھی دیکھا اور توفیق کمال کی مسکراہٹ کو بھی۔ لنچ کے بعد مجھے ایک میٹنگ میں جانا ہے، جلدی پوچھو تمہیں کیا پوچھنا ہے، اس نے سر جھکا کر بیٹھی ہوئی ایمن سے کہا۔ وہ اب کچھ پوچھتی تو کیا، وہ تو کچھ کھا بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ ایمن کو جواب میں خاموش دیکھ کر خود ہی کراچی اسٹاک ایکسچینج کی مجموعی صورتحال پہ تبصرہ کرنے لگا۔ اس بارے میں اسائنمنٹ ہی کی وجہ سے اس نے اتنی زیادہ اسٹڈی کی تھی کہ 1998 سے لے کے 2002 تک کے سالوں کے دوران سارے اعداد و شمار اسے زبانی یاد تھے، اور حیدر کے غلط تعداد بتانے پر بے اختیار اس کے منہ سے صحیح جواب نکلا تھا۔ دیکھیں توفیق بھائی، اس نے پچھلے 5 سالوں کی کراچی اسٹاک ایکسچینج کی ساری ہسٹری حفظ کر رکھی ہے۔ مجھے آپ کی اس جینیس بیٹی سے ڈر لگتا ہے، اس کے رٹے اتنے زبردست ہوتے ہیں، مجال ہے کوئی فگر ادھر سے ادھر ہو جائے۔ وہ سر جھکا کر اپنی پلیٹ پہ پالک پنیر ڈالتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ حیدر مسعود کے کہنے پر آج اسے یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ اگر سر اٹھا کر توفیق کمال کی طرف دیکھ لیتی تو اسے اس پل ان کے چہرے پہ موجودہ فخریہ مسکراہٹ نظر آ جاتی۔ یہ فائل دیکھیں نا۔ انہوں نے اپنی پلیٹ میز پر رکھ کر فائل حیدر کے ہاتھ سے لے لی۔ 2-4 سیکنڈ اس پر نظر دوڑانے کے بعد انہوں نے فائل بند کر کے دوبارہ میز پر رکھ دی۔ ایما کی ہینڈ رائٹنگ آپ سے کتنی ملتی ہے، آپ نے نوٹ کی یہ بات توفیق بھائی؟ وہ چکن کا باؤل ان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ ہاں، پہلی نظر میں تو مجھے ایسا لگا جیسے میں نے اپنے ہی لکھا ہوا پڑھ لیا ہو۔ نوالا اس کے حلق میں پھنسا تھا۔ حیدر نے جلدی سے گلاس میں پانی ڈال کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کسی کی تعریف بھی کرتے ہیں؟ اور کسی بھی کون؟ ام ایمن؟ وہ اس کی حیرت سے بے نیاز ایک بار پھر اس سے لا تعلق ہو چکے تھے۔ ان کے جانے کے بعد وہ جیسے اس پر برس پڑی۔ اتنے فضول لگ رہے تھے آپ ان کے سامنے، زبردستی میری تعریف کر رہے تھے۔ بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے رشتے کے لیے آنے والی لڑکیوں کی مائیں اپنی پھوڑ اور بدسلیقہ بیٹیوں کی جھوٹی اور بیتو کی تعریفیں کرتی ہیں۔ تم مثال تو کچھ ڈھنگ کی دے دیا کرو، وہ کہہ کے لگا کر ہنس پڑا تھا۔ اسی وقت چپڑاسی ٹرے میں آئس کریم کیس لیے اندر داخل ہوا۔ یہ لو آئس کریم کھاؤ اور اپنا غصہ ٹھنڈا کرو۔
اس نے آئس کریم کپ اٹھا کر اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ وہ اپنا موڈ ٹھیک کر کے اس سجی سجائی آئس کریم کو کھانے میں مگن ہو گئی تھی، جو کہ اس کی بے حد پسندیدہ تھی۔